برٹش میوزیم لندن کے ہال نمبر 52 کا ایک حصہ مختص کیا گیا ہے قدیم فارس یعنی ایران کی تاریخ کے حوالے سے، اور اسی جگہ نمائش کے لیے رکھا گیا ہے مٹی سے بنا ہوا یہ انتہائی اہم تاریخی سلنڈر، جس کی بعد ازاں ایک کاپی بنا کر نیو یارک اقوام متحدہ کی عمارت کی دوسری منزل پر بھی رکھی گئی۔ یہ اصلی سلنڈر ایک انتہائی اہم تاریخی حوالہ اور دریافت ہے، ایک عظیم تہذیب اور سلطنت کے بارے میں، اور یہ دریافت ہمیں بتاتی ہے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جسے فارسی میں کورش، انگریزی زبان میں سائرس دی گریٹ اور بائبل مقدس کے مطابق خورس بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس تاریخی دریافت کا نام سائرس سلنڈر ہے۔ قدیم آثار قدیمہ کے علم میں متن کے لحاظ سے سب سے بڑی دریافت خورس کا سلنڈر تھا۔ خورس کا سلنڈر ایک مٹی کی بنی فٹ بال کی جتنی بڑی چیز ہے جو 1870 میں بابل سے ملا، اور اس میں ایک فرمان ہے جو کہ شاہ خورس نے تب جاری کیا تھا جب 538 یا 539 قبل مسیح میں اس نے بابل پر قبضہ کیا۔ یہ مٹی سے بنا ڈھول کی شکل کا سلنڈر ہے جس پر اکادمی زبان میں تحریر ہے جو قدیم سامی زبان تھی۔ اس کی دریافت کا سہرا ہرموند راسم نامی شخص کو جاتا ہے جو برٹش میوزیم کا ملازم تھا۔ سائرس دی گریٹ سیکنڈ، جس نے 559 قبل مسیح سے 530 قبل مسیح میں ایک ایسی سلطنت پر حکومت کی جو کہ اس وقت کی سب سے بڑی اور عظیم فارس کی سلطنت بلا شبہ دنیا کی تاریخ کی بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ فارس سے پہلے دنیا کی تاریخ نے کسی بھی سلطنت کو اتنے وسیع اور عریض پیمانے پر پھیلتے نہیں دیکھا، جس میں بحیرہ روم سے لے کر بحیرہ اسود بھی شامل تھا، اور پھر وادی سندھ بھی اسی قوت کے زیر اثر ہی تھی۔ فارس کی مملکت میں نہ صرف آج کا ایران شامل تھا بلکہ عراق، افغانستان، پاکستان، ترکی، شام، اردن، اسرائیل، مصر اور بہت سارے ممالک۔ ایران اور فارس سے متعلقہ بائبل مقدس میں 240 حوالہ جات ہیں۔ عبرانی بائبل کی 6 کتب میں لفظ فارس اور فارسی لوگوں کا تذکرہ 33 بار آیا ہے۔ شاہ خورس، فارس کا پہلا شاہ، اس کا تذکرہ 19 بار آیا ہے۔ شاہ فارس دارا کا نام 15 بار آیا ہے۔ شاہ فارس اکسویریس کا نام 12 مرتبہ آیا ہے۔ شاہ فارس ارتکشتا کو 13 بار بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر فارسی لوگوں اور محلات کا ذکر 148 بار آیا ہے۔ اکثر لوگ بشمول بہت سے ایرانیوں کے اس بات سے ناواقف ہیں کہ ایران کی تاریخ اور بائبل مقدس کی تاریخ ایک دوسرے سے بہت طرح سے جڑے ہوئے ہیں، جو کہ بہت اہم بات ہے۔ یہ عظیم تاریخی دریافت نہ صرف ہمیں ایک قدیم تہذیب کے بارے میں اور سائرس کی فتوحات اور اس کی زندگی کے بارے میں بتاتی ہے، بلکہ یہ اس بات کی بھی گواہی ہے کہ بائبل مقدس خدا کا لا تبدیل کلام اور یہ روح کی تحریک سے لکھا گیا ہے۔ بائبل مقدس میں بہت واضح طور پر خورس کو فاتح بابل، خدا کا چنا ہوا خادم اور بنی اسرائیل کے مسیحا کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو کہ اسرائیل کو بابل سے رہائی دلوائے گا تاکہ وہ واپس یروشلم میں جا کر آباد ہوں اور مقدس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں، جسے نبوکد نظر کے دور میں بابلیوں نے جدید بابلی بادشاہوں میں نبوکد نظر ایک عظیم بادشاہ تھا جس نے حکمرانی شروع کی حضرت دانیال کی کتاب کے پہلے باب کے مطابق 605 قبل مسیح میں تقریباً۔ نبوکد نظر نے اپنے پہلے برس میں ہی یروشلم پر حملہ کیا۔ اس حملے کے برعکس اس نے جو دوسرا حملہ 597 قبل مسیح میں کیا اس کے مصدقہ ثبوت ملتے ہیں، اور 586 اور 87 قبل مسیح کے تیسرے حملے کے بھی۔ بائبل مقدس میں خورس کے زندگی کے تمام واقعات اور اس کی فتوحات تو درج نہیں ہیں، لیکن خورس کے زندگی کے کچھ اہم واقعات اور فتوحات خورس کے پیدا ہونے سے تقریباً 200 سال قبل ہی بائبل مقدس میں درج کر دی گئی تھی، جو کہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خدا قادر مطلق خدا ہے اور بائبل مقدس اس کا حقیقی زندہ اور لا تبدیل کلام ہے۔ یہ پیشکش آپ کو مہیا کرے گی خورس بادشاہ کی زندگی کے بارے میں ایک سمری
اور اس کی زندگی میں ہونے والے اہم واقعات جنہیں بزرگ یسایہ نبی نے خورس کے پیدا ہونے سے 200 سال قبل بیان کیا تھا، جہاں خورس کو خدا کا چنا ہوا خادم اور چرواہا کے طور پر بتایا گیا ہے۔ آگے جا کر 200 سال بعد خورس بادشاہ کی زندگی میں سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا یسایہ نبی نے 200 سال قبل پیشن گوئی کی تھی، حتیٰ کہ خود خورس بادشاہ یہوہ خدا کو جانتا تک نہ تھا۔ یہ ایک عظیم پیشن گوئی تھی جو کہ بعد ازاں حرف بحرف خدا کے کلام کے مطابق پوری ہوئی۔ یروشلم میں رہتے ہوئے جناب یسایہ نبی نے ایک غیر معمولی پیشگوئی کی تھی، ایسی نبوت جس میں خاص طور پر پہلے شاہ فارس خورس کا تذکرہ کیا گیا، وہ بھی اس کی پیدائش سے کئی برس پہلے۔ جناب یسایہ نبی 700 قبل مسیح میں زندہ تھے اور خورس کی منظر عام پر آمد تقریباً ان سے 150 سال بعد ہوتی ہے۔ تو جناب یسایہ نبی نے بڑی حیران کن پیش گوئی کی تھی کہ خدا مستقبل کے شاہ فارس خورس کو استعمال کرے گا، جسے خدا نے ممسوخ کہا۔ خداوند اپنے ممسوخ خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمرے کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے۔ میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور نہ ہموار جگہوں کو ہموار بنا ڈالوں گا۔ میں نے اپنے خادم یعقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کی خاطر تجھے نام لے کر بلایا۔ میں نے تجھے ایک لقب بخشا اگرچہ تو مجھے نہیں جانتا۔ یہ جملہ یعنی کہ ممسوخ ہونا بادشاہوں سے جڑا ہوا ہے اور یہ بہت اہم ہے۔ خورس اور ممسوخ، اس سے پہلے اس کے پس منظر میں ہمیں کوئی ایسی روایت یا رسم نہیں ملتی ہے، اس لیے یہ ایک استعارہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جسے کہ خدا نے چنا ہے کہ وہ اپنے کسی خاص منصوبے میں اس آدمی سے کوئی خاص کام لے گا۔ مقدس کتاب میں ایسا پہلی بار ہوتا ہے کہ کسی غیر اسرائیلی کو ممسوح یا خدا کا مسا شدہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یسایہ میں خورس کو کہا گیا نہ صرف ممسوخ بلکہ چرواہا بھی۔ اب چرواہا ایک ایسا لقب ہے جو مشرق کے قدیم بادشاہوں کے لیے روایتی طور پر کئی بار استعمال ہوتا چلا آیا ہے۔ میں خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا۔ اور خدا خورس کو اپنا چرواہا کہتا ہے۔ اس کی وجہ چرواہے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھ بھال کرے، پرورش کرے، نگہبانی کرے اور خوراک دے، اور خورس نے یہی کیا۔ خورس نے یہ سب کچھ خدا کے منصوبے کے مطابق کیا تھا کیونکہ خدا وعدے کی تکمیل چاہتا تھا۔ جناب یسایہ خورس کو سمجھتے تھے کہ وہ کوئی ایسا ہے جسے چنا گیا ہے رہنمائی کے لیے اور اقوام عالم کی باقاعدہ قیادت کرنے کے لیے، جس میں حتیٰ کہ ان کے اپنے لوگ بھی شامل ہیں، یعنی یہودی۔ خورس ایک بہت کامیاب فوجی فاتح تھا جس نے اپنی چھوٹی سی سلطنت کا آغاز کیا آج کے جنوبی ایران سے اور پھر تیزی سے بڑھایا مغرب کی طرف جہاں آج کا ترکی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیا میں بہت سی فتوحات کی، یعنی میسوپوٹیمیا میں، اور بابل فتح کر لیا جو کہ سب سے اہم شہر تھا 539 قبل مسیح کی اس تاریخی دنیا میں۔ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے۔ وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا۔ بابل میں تقریباً 70 سالہ اسیری کے بعد بزرگ نبی حضرت دانیل نے حضرت یرمیہ نبی کے صحیفے کا مطالعہ کیا اور یروشلم کے بارے میں غور کیا۔ میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے۔ حضرت یرمیہ کی یروشلم کے بارے میں پیش گوئی نے حضرت دانیال کو امید بخشی، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔
بس حضرت دانیال نے دعا کرنی شروع کی۔ اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرمانبردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا ہے، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور عمرا سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا۔ لیکن کیسے؟ وطن واپسی کیسے ممکن ہوگی؟ کیونکہ بابلی حکومت کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ عبرانی بائبل مقدس کے مطابق شاہ خورس کو ممسوح یعنی خدا کا مسح شدہ کہا گیا تھا، جو ہر چیز کو بدل ڈالے گا۔ بائبل مقدس اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ کیسے خورس نے یہودیوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے شہر یروشلم واپس چلے جائیں اور جا کر ہیکل دوبارہ تعمیر کر لیں، اور یہ ایک شاندار اور حیران کن خدا کے منصوبے کا حصہ ہے۔ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ بس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، اس کا خدا اس کے ساتھ ہوا، اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے۔ اور خورس بادشاہ نے بھی خدا کے گھر کے ان برتنوں کو نکلوایا جن کو نبوکد نظر یروشلم سے لے آیا تھا اور اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا تھا۔ انہی کو شاہ فارس خورس نے خزانچی مترداد کے ہاتھ سے نکلوایا اور ان کو گن کر یہودا کے امیر شیس بزر کو دیا۔ سونے اور چاندی کے کل ظروف 5400 تھے۔ شیس بزر ان سبوں کو جب اسیری کے لوگ بابل سے یروشلم کو پہنچائے گئے لے آیا۔ سچ یہ ہے کہ خدا ایران اور فارس کو استعمال کرتا ہے تاکہ بنیادی طور پر اسیران اسرائیل کا خیال رکھا جائے، کسی ایک قوم کو برکت دینے کے لیے نہیں، بلکہ اس ایک قوم کے ذریعے تمام اقوام کو برکت دینے کے لیے۔ تمام بنی نوع انسان کو یہ ایک یاد رکھنے لائق بات ہے۔ حتیٰ کہ آج 21ویں صدی میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی 70% آبادی ایسے ممالک میں رہتی ہے جہاں انہیں عبادت کی شخصی آزادی حاصل نہیں ہے۔ مگر یہ خورس جو عظیم شاہ فارس تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کھلے دماغ کا تھا اور برداشت رکھتا تھا، جس نے اپنے مفتول لوگوں کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ خدا کی عبادت کریں جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ تو خورس اصل میں ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے مذہب اور عبادت کی آزادی کا آغاز کیا، اور ہم یہ بات کر رہے ہیں 2500 سال پہلے کی۔ کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ جو وعدہ 1000 برس پہلے ابراہم سے کیا گیا، اس کی تکمیل میں شاہ خورس مدد کرے گا تاکہ دنیا کے لیے باعث برکت ہو۔ آج کے ایران میں خورس کی قبر تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ پسر گادری کی ایک شاندار یادگار جو اب بھی برقرار ہے وہ خورس کی قبر ہے، جسے سفید چونا پتھر سے تعمیر کیا گیا اور جو بلندی میں تقریباً 35 فٹ ہے۔